والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان آلموسٹ تقریباً اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ اب جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی فضیلتیں ہی صرف گننا شروع کریں تو پہلے تو آپ رمضان کی فضیلت دیکھیں کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے، اور اس کے بعد پھر آخری عشرے کے بارے میں۔ آخری عشرے کی تو خیر فضیلت ہی فضیلت ہے، اس میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو اس میں جو سب سے مطلب جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ چیز، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر کیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے اس کو مس نہیں کیا۔ ہاں، ایک دفعہ مس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نیکسٹ منتھ میں کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ ان سے مس ہو گیا تھا تو انہوں نے شوال میں اعتکاف کیا تھا، اور ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ حدیث سے یعنی کہ اس کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اعتکاف کی اہمیت کتنی ہے۔ اعتکاف کی بہت اہمیت ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہی بیٹھ کے ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور آپ اللہ کے حضور رات کے ٹائم جب حاضر ہوتے ہیں اور آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور قیام اللیل، یعنی کہ لازمی بات ہے اعتکاف میں تو پھر یہی ہے نا کہ آپ کو یعنی کہ راتوں کو جاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ کا مین ایم تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آخری عشرے کا، تو اس کو لازمی بنائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے اندر ایک اور سب سے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اور فضیلت والی چیز کیا ہے؟ سب سے فضیلت والی چیز ہے کہ وہ 5 راتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی راتیں، یعنی کہ شب قدر والی راتیں، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ کے سامنے پوری قرآن کی ایک سورہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ اب وہ کتنے دن ہیں؟ وہ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یعنی کہ یہ وہ 5 راتیں ہیں جس میں دیکھیں قیام اللیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال قیام اللیل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن یہ جو آخری عشرہ ہوتا تھا نا، تو اس میں باقاعدہ طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ گھر میں بھی کسی کو سونے نہیں دیتے تھے، سب کو کہتے تھے کہ اٹھو اٹھو اور اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، انبیاء میں سے تھے، تو وہ تو بخشے بخشائے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس عشرے کی ایک اور فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو جہنم سے آزادی والا عشرہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کے، معافی مانگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو تو توبہ ویسے ہی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اس عشرے میں آپ جو ہے یعنی کہ ہم لوگ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی ہر نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح کہ وہ آخری ہے۔ اسی طرح اس رمضان کو، اور خاص طور پہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے، اس کو اس طرح اس میں عبادت کرو کہ پتہ نہیں اب یہ دوبارہ آنا یا نہیں آنا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اس عشرے میں یعنی کہ جیسے نماز کے بارے میں ہے کہ آخری نماز نہ ہو، اسی طرح یہ کہیں آخری رمضان نہ ہو اور آخری عشرہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے سب نے سنی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور پہلی سیڑھی چڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ بد دعا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر بد دعا فرمائی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی چڑھتے ہوئے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی چڑھے تو انہوں نے بد دعا فرمائی تو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب جب دریافت ہوا اور بعد میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ آمین کیوں کہا گیا تھا؟ آمین یوں کہا گیا تھا کہ نمبر 1 پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اس شخص کو جس نے بڑھاپے میں ماں باپ پائے اور ان کی خدمت نہیں کی، وہ برباد ہو،
وہ برباد ہو، اس پہ لعنت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد پھر دوسری سیڑھی چڑھے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی درود نہ بھیجے تو اس پر بھی یعنی کہ وہ برباد ہو اور اس پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو اور رمضان آئے اور آ کے گزر جائے اور اس رمضان میں وہ یعنی کہ اس رمضان کو وہ ایسے ہی گزار دے، نہ روزے رکھے نہ اللہ کی عبادت کرے، تو اس پہ بھی سیم اسی طرح ہی لعنت بھیجی گئی اور بربادی کی بد دعا دی گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا آمین۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان جو ہے اور خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے، بہت امپورٹنس ہے۔ تو خدا را خود کو اپنے اہل و عیال کو اس عشرے کے اندر پابند کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، سب کو اٹھائیں، سب کو کہیں کہ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کی رات تلاش کرو، کیا پتہ کون سی رات شب قدر کی رات ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اور یہی وہ 10 دن ہیں، یہی وہ عشرہ ہے، 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی ہے کہ جہنم سے آزادی کے ہیں یہ 10 دن، تو جو کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل آپ کی اور میری اور ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔